بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کا 1 سال گزر جانے کے بعد جموں کشمیر کا سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر بدلا ہوا اور معاشرتی تانا بانا بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کسی کو ابھی تک بھی سوچنے کا موقع نہیں مل رہا ہے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کیوں ہوا یہ. اس لیے یہ جو فیصلہ جو ہے اس میں ہر کوئی فرد چاہے وہ یہاں ہو، جموں میں ہو، لداخ میں، سب کے سب افیکٹ ہو گئے. اس لیے سماج پر اس کا اثر جو ہے وہ منفی ہو گیا. سماج پر کیا سارے ہر شعبے پر. بھارت نواز علاقائی جماعتیں جو مقامی اصطلاح میں قومی دھارے میں شامل جماعتیں کہلاتی ہیں یہ تسلیم کرتی ہیں کہ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی حکومت نے جو اقدامات اٹھائے وہ نہ صرف غیر آئینی اور غیر جمہوری تھے بلکہ ان سے ان پارٹیوں کی سیاست کو نقصان پہنچا. یہاں پر آپ دیکھیے جو 70 سال سے یہاں ایک انسٹیٹیوشنز چل رہے تھے جو ہم سب مین سٹریم اس قانون اور آئین کو مانتے ہیں، تو اس کے بعد کیسے irrelevant اور کیسے جو ہے ان کو جیلوں میں بھر کے ان کے خلاف فیک کیسز جو ہے گورنمنٹ نے کیے. یہ یہاں زور زبردستی حکومت کرنا چاہتے ہیں. ہم پچھلے 1 سال سے محصور ہے اپنے گھروں میں. ہمارے 7 سے 12 ہزار پولیٹیکل ورکر مرے، اس ملک کے آئین کے لیے مرے، اس ملک کے قانون کے لیے مرے. تو ان کو بھی انہوں نے جو ہے ان کو کوشچن مارک اس پہ بھی لگا ہے. 5 اگست 2019 سے پہلے استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے قائدین کشمیر کی سیاست پر حاوی نظر آ رہے تھے، لیکن پچھلے 1 سال کے دوران وہ بھی کوئی مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں. علیحدگی پسند سیاسی کیمپ انتشار کا شکار بھی ہے، مگر ان جماعتوں کے حامیوں کے خیال میں قصور لیڈروں کا نہیں ہے. ایک ہے سعید علی شاہ گیلانی، محمد حسین ملک اور شبیر احمد شاہ، اور تو کوئی نہیں ہے. 2 تو بند ہے، ایک بزرگ ہے. اب لڑنا نئی جو نسل، نئی جو پود آئی ہے اس کو لڑنا ہے. پچھلے 1 سال کے دوران جموں کشمیر میں کئی نئے قوانین متعارف کرائے گئے اور کئی موجودہ قوانین کو تبدیل کیا گیا. نئے اقامت قانون کے تحت علاقے میں 7 سے 15 سال تک رہنے والے غیر کشمیریوں کو بھی غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت، سرکاری نوکریاں اور دوسری مراد حاصل کرنے کا اہل قرار دیا گیا. سرکاری ذرائع کے مطابق اس قانون کے تحت اب تک 4.25 لاکھ ڈومسائل سرٹیفکیٹس جاری کیے جا چکے ہیں. مسلم میجارٹی اسٹیٹ کو مائنارٹی اسٹیٹ میں تبدیل کرنا، تو یہ تو انسانیت کا ایک سب سے بڑا جو ہے المیہ ہے. ہم یونائٹلی جو ہے پولیٹیکلی اس چیز کے بارے میں سٹرگل کریں گے. لیکن بھارت کی حکمران بی جے پی کا کہنا ہے کہ قوانین میں تبدیلی کا مقصد کشمیر میں امن اور ترقی کو فروغ دینا ہے. اس 1 سال کے دوران سیکیورٹی آپریشنز میں بھی نمایاں تیزی آئی. 250 سے زیادہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت کو سیکیورٹی فورسز ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں. وہاں بھی آرمی ان کی کوشش جو اس طرح کی ان کو ناکام کر رہی ہے. تو ہماری بارڈر گریڈ اینڈ ہنٹرلینڈ گریڈ دونوں ہی تال میل کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس میں اور کامیابی حاصل ہوگی. بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ اس نے 1 سال کے دوران علیحدگی پسندوں کی کمر توڑ دی، مگر 5 اگست 2019 کے فیصلے سے وادی میں سیاست اور آزادی اظہار پر جو پابندیاں لگیں ان سے نئی دہلی کے ساتھ کشمیریوں کے تعلقات پر بھی خاصا گہرا اثر پڑا ہے. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.